ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت سورہ البقرہ. اس سورہ بقرہ کے حوالے سے احادیث میں بہت سے فضائل بھی ہیں، اور اہل علم نے سورہ بقرہ کے بارے میں بہت تفصیل لکھی ہے. چونکہ طویل ترین سورت ہے اور مدنی سورت ہے، یہ پہلے ہمارے سامنے اب روز بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں وہ مکی، ہجرت کے بعد والی مدنی. ترتیب بھی دو ہیں، چونکہ نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور جس ترتیب سے قرآن پاک موجود ہے ترتیب توقیفی وہ اور ہے. تو نزول کے اعتبار سے تو یہ سورت بہت بعد میں نازل ہوئی، لیکن ویسے اگر آپ ترتیب میں دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے بعد بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کو رکھا گیا. ایک موقع پہ شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی صورتوں کی بھی کچھ ترتیب ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے سے ہیں. ان میں سب سے ابتدا کے اندر سبع طوال کہلاتی ہیں، 7 طویل ترین صورتیں. 7 طویل ترین صورتیں وہ ساری کی ساری صورتیں قرآن پاک کے آغاز میں ہیں. سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ النساء ہے، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، پھر انعام ہے، پھر اعراف ہے، پھر اس کے بعد انفال ہے، اور ساری یہ لمبی صورتیں ہیں. اس کے بعد پھر آگے اور صورتیں آئیں گی. تو ان طویل صورتوں میں سب سے زیادہ طویل مقدار کے اعتبار سے سورہ بقرہ. بقرہ جو نام رکھا گیا آگے اس کی تفصیل آ جائے گی، وہیں میں عرض کروں گا کہ بقرۃن عربی زبان کے اندر گائے کو بھی کہتے ہیں، یعنی مادہ کو بھی، اور جو اس کا نر ہے بیل اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کے لیے بقرۃن کا لفظ استعمال ہوتا ہے بقر کا. تو چونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے گائے والا، اس واقعے کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ بقرہ کو سنام القرآن بھی کہا ہے. سنام کہتے ہیں کوہان کو، یہ قرآن کا کوہان ہے. جیسے اونٹ چلتا ہے اس کا کوہان بڑا نمایاں ہوتا ہے، اونٹ کے کندھے پہ جو دو کوہان والے ہوتے ہیں، ایک کوہان اگلا بڑا نمایاں ہوتا ہے، اوپر سے نظر آتا ہے. تو سورہ بقرہ کو قرآن کا سنام کوہان کہا گیا، یہ بڑی نمایاں صورت ہے. اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ. مقبرے کا مطلب ہے کہ وہاں پر بالکل ویرانہ کر دو، قرآن پاک کی تلاوت ہی نہ کرو. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اس گھر سے شیطان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہاں ایک سوچنے والی بات ہے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم ہر شخص اپنے حوالے سے دیکھیں. معاشرے کے اندر ہر دوسرے گھر میں آپ پوچھیں کہ جی پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے؟ میاں بیوی کی نہیں بنتی، اولاد والدین کی نہیں بنتی، بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں بنتی، آپس میں فلاں کے ساتھ جھگڑے اختلاف ہیں، وہ اس کی نہیں مانتا، وہ اس کی نہیں مانتا. اس سارے جھگڑوں اور فساد کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شیطان. اب اگر ہم سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنانا شروع کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. تو بڑا آسان حل ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنائیں اور چلیں. طویل صورت ہے، کم از کم سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، پہلا رکوع اور آخری رکوع کم از کم یہ تو پڑھیں. اس کے بھی مستقل بہت فضائل ہیں جو انشاءاللہ وقت پر آئیں گے. تو سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اس سے بھی بہت اس کے اثرات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا.
بہرحال آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس میں آغاز ہو رہا ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر آئیں گے. ٹوٹل 29 صورتیں ہیں, 29 صورتیں ہیں جس کی آغاز میں یہ لفظ آتے ہیں. یعنی صرف الف لام میم نہیں, اس طرح کے اور ہیں, الف لام را, الف لام میم صاد, جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان حروف کو اگر آپ گنیں تو یہ کل حروف 14 بنتے ہیں. 14 حروف ہیں جو 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کیا مطلب کہ الف لام میم کئی صورتوں کے شروع میں آیا ہے. اب حرف تو ایک ہی الف لام میم, یہ بھی الف لام میم ہے, آگے بھی الف لام میم آئے گا, اور بھی کہیں آئے گا. الف لام را کئی صورتوں کے شروع میں آتا ہے. تو حروف کم ہیں, صورتیں زیادہ ہیں. 14 حروف ہیں اور 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اس کا جو مقطعات اسے کہتے ہیں, بڑی اس میں بھی تفصیل ہے. میں ایک دو مختصر بات عرض کر رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ مشتق ہے قطع سے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ چونکہ ان حروف کو ہم کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں. الف لام میم لکھا ہے, اس کو کوئی علم نہیں پڑھے گا. کاف ہا یا عین صاد کو کوئی کہئی عصا نہیں پڑھے گا, کہئی عصا, کاٹ کاٹ کے پڑھیں گے, توڑ توڑ کے. تو کاٹ کاٹ کے پڑھنے کی وجہ سے ان کا نام ہی کیا ہے, حروف مقطعات. اب ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے, اس میں بھی کئی قول ہیں. سب سے بنیادی قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے. یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی سے واقف ہے. کیا معنی ہے اللہ ہی جانتا ہے. الف لام میم, اسی لیے کسی ترجمہ قرآن میں آپ دیکھیں الف لام میم یا الف لام میم را, الف لام میم صاد, کاف ہا یا عین صاد, اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں. اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے. البتہ ایک چیز ہے, آپ نے وہ حدیث سنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا, جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی, وہ مثال الف لام میم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. تو اگر الف لام میم پڑھیں تو یہ 3 حروف ہیں, وہ یا 30 نیکیاں ہیں. یہاں اہل علم میں ایک بات لکھی ہے سمجھنے والی. علماء نے لکھا ہے کہ آپ غور کریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی, الف لام میم. یہ اس حرف کی مثال دی ہے جس کے معنی کسی کو پتہ ہی نہیں. الف لام میم کا معنی کریں, پتہ ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر سمجھے پڑھو گے تب یہ نیکیاں ہیں, سمجھ کے پڑھو گے وہ تو ظاہری بات ہے, اس نیکیوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں. لہٰذا یہ جو آج کل ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ جی بغیر سمجھے قرآن پاک کو پڑھنا, اور میں وہ سنگین جملے بھی نہیں بول رہا, بڑے بڑے سخت لفظ بعض اوقات شیطان زبان سے نکلواتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت بذات خود مقصود ہے. وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا اختصار سے, آگے تفصیل اس کی آنے والی ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد ہیں اس میں یتلو علیہم آیاتک, تلاوت خود مقصود ہے. تو اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھے گا, الف لام میں پڑھا, تو 30 نیکیاں اس کو انشاءاللہ ملیں. تو یہ ابتدائی حروف مقطعات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, کچھ کا کہنا ہے یہ اللہ کے ناموں کی طرف اشارہ ہے, جیسے الف سے مراد اللہ, لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام ہے لطیف, میم سے اللہ تعالیٰ کے کسی اور نام کی طرف اشارہ ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبرائیل, میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی کتاب جبرائیل لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے, کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مراد سے واقف ہے, کیا معنی ہے. آگے الفاظ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پچھلی صورت میں ایک دعا سکھلائی تھی, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی, ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی, ان لوگوں کے راستے پر جلا جن پر تیرا انعام ہوا. سارے الفاظ تھے. اب وہ جو ہدایت جس کا سوال کیا جا رہا ہے, اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم کیا ہے بندے اور اللہ کے درمیان, اور آخر میں اس میں جملہ تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو ملے گا. یعنی جو ہدایت کی دعا مانگی ہے وہ اسے ملے گی. اب ہدایت کی جب دعا مانگی تھی, اب کہا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی, یہ جو اب کتاب آگے آ رہی ہے نا, پوری کی پوری سچی کتاب, اس میں تمہیں ہدایت ملے گی. اس کتاب کو پڑھو,
اس کتاب کو سمجھو اور ہدایت لے لو۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس کے اندر ہدایت ہے۔ اور پہلا اصول کتاب کے بارے میں یہ سمجھا دیا کہ دیکھو اس کتاب میں شک نہ کرنا، یہ شک و شبے سے بالا تر کتاب ہے۔ یہاں ایک سوال مختصر آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن کہہ رہا ہے کہ لا ریب، اس میں شک نہیں ہے، حالانکہ بے شمار لوگوں نے شک کیا۔ اسی میں آگے دیکھیں ایک رکوع کے بعد آ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو اللہ نے نازل کیا، مطلب ہے کہ شک تو کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ شک ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کسی چیز میں شک ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں بظاہر۔ ایک، کسی بات میں شک ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ نامکمل ہے، وہ غلط ہے، اس میں کوئی جھوٹ شامل ہے، وہ بات سچی نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب سچی بات نہیں، اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بات تو 100% سچی ہے، سمجھنے والے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، وہ اس میں شک کرتا ہے، اس کا مزاج ہی شکی ہے۔ شکی مزاج یا کہ کوئی بھی غلط مزاج والا، جیسا عربی زبان کا ہے نا ایک محاورہ کہ انسان المرء یقیس علی نفسہ، کہ انسان اپنے آپ پر دوسرے کو قیاس کرتا ہے، اگر خود جھوٹا ہے وہ ہر ایک کو سمجھے گا یہ بھی جھوٹا ہے، تو وہ اگر خود اس کے ذہن میں ہی ہے یہ چیز شک کرنا ہے، اس نے یہ ماننا ہی نہیں، تو وہ شک کرے گا۔ ویسے اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، شک و شبے سے بالا تر کتاب ہے۔ یہ کتاب ہے کیا؟ اے اللہ یہ بھی پتہ چل گیا یہ تیری طرف سے کتاب ہے اور بڑی ہی یعنی سچی کتاب ہے، کوئی شک و شبے سے پاک ہے۔ اس کتاب سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدن، ہدایت ملے گی۔ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ جو اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کی تھی، تو یہ سچی کتاب تمہیں دے رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھو، سمجھو اور ہدایت حاصل کرو۔ اب یہاں بھی وہی سوال آتا ہے کہ جی ہدایت تو کتاب، سچی کتاب دے دی گئی، کتاب ہدایت ہے، اور جو پہلی قوم تھی عرب، سب لوگوں کو تو ہدایت نہیں ملی۔ مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، برادری کے لوگ، قبیلے کے لوگ، ابو جہل ہے، ابو لہب چچا، ہدایت ملی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے، تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہدن تو ہے لیکن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، کافرین کے لیے، فاسقین کے لیے ہدایت نہیں ہوگی، متقین کو اس سے ہدایت ملے گی۔ یہاں ایک ذہن میں سوال اگر آپ کے آئے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگ، کتابوں میں اس قسم کے سوالات الٹے سیدھے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، سورہ بقرہ میں ہی دوسرے پارے کے اندر آتا ہے، وہاں لکھا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہے تو تمام لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ متقین۔ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اس کو بھی اگر ساتھ جوڑ لیں، میں نے کل ہدایت کے دو معنی آپ کو سمجھائے تھے، کل ہی شاید ہوا تھا نا، میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہدایت کا معنی ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھلانا، ایک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اور قرآن کی آیتوں سے بھی میں نے دو مثالیں دی تھیں آپ کے سامنے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قرآن کی آیت، اور إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وہاں سوال بھی ہوتا ہے، یہ ساری بات تفصیلاً گزری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدی للناس میں ہدایت کا معنی ہے اراۃ الطریق، کہ یہ کتاب راستہ تو دکھاتی ہے تمام لوگوں کو، لیکن منزل تک پہنچتے کون ہیں؟ ہدن، ہدایت، ایصال المطلوب والا ہدایت کون حاصل کرتے ہیں؟ للمتقین، جو کہ متقین ہیں۔ چلیں جی یہ بھی سمجھ آ گیا، اللہ ہم نے کتاب شروع کی، دعائیں بھی مانگی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سمجھ آ گیا جی یہ سچی کتاب ہے، ہم نے اس کا آغاز کیا، اور تو نے سمجھایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یا اللہ متقین کون ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہر ایک نے اپنا اپنا سرکل بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں فلاں متقی ہے، میں سمجھتا ہوں فلاں متقی ہے، کوئی کسی کو سمجھتا ہے۔ اے اللہ آپ ہی بتا دیں متقین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے 5 کوالٹیز بتا دی، 5 صفات بتا دی۔ پورے قرآن میں اگر آپ یہی 5 آیتیں ابتدا میں ہی سمجھ لیں نا کہ جی یہ کتاب ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگی تھی، ہمیں سچی کتاب دے دی گئی اور سمجھایا گیا یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت حاصل کسے ہوگی؟ متقین کو۔ متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کے اندر 5 صفات ہوں وہ متقین ہیں۔ قرآن میں اور جگہ اور صفات بھی ہیں، اس مقام پر 5 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان صفات کو اپنا لیں، کوشش ہی ہم نے کرنی ہے، کوشش کر لیں آگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آج جو آیت پڑھی آخری آیت میں، جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں ان کا رزلٹ بھی اناؤنس کر دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہ 5 صفات کیا ہیں وہ مختصراً سن لیں بس۔
پہلی صفت ان کی یہ ہوتی ہے متقین کی، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، کہ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کسے کہتے ہیں یہ ذرا سمجھ لیں اس کو، یہ بڑا ایک اہم جملہ ہے. غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز، کسی نے کوئی بات بتائی کسی شخص نے، اس کی بات کو اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے ماننا. میں بڑا مختصر سمجھا رہا ہوں. کسی شخص نے کوئی بات کہی، ہم نے اس کی بات کو اس شخص پر اعتماد کرتے ہوئے، سچا جانتے ہوئے اور اچھا سمجھتے ہوئے اس بات پر اعتماد کر لینا، یہ ہے ایمان. اگر ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے، کپڑا ہے، رومال ہے، اس نے یوں کر کے رومال دکھایا اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ رومال سفید ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ رومال سفید ہے. یہ ایمان تھوڑی ہے، یہ تو تصدیق ہے. یہ تو آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا، یہ غیب تھوڑی ہے، یہ مشاہدہ ہے. آنکھ سے دیکھ کر جو ایمان رکھتے ہیں، کان سے سن کر، اس کو ایمان نہیں کہتے، وہ تو مشاہدہ ہے. ایمان یہ ہے کہ رسول کی خبر، اب دوسرے اس کو سمجھ لیں کہ یعنی میں نے ابھی عرض کیا نا کہ کسی کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے جو باتیں بتائیں ان کو سچا ماننا، یہ ہے ایمان. ایمان بالغیب، غیب، یہ ہے غیب. ان کی باتوں کو صرف سن کر سچا سمجھ لینا، یہ غیب ہے. تو پہلی صفت ایمان والوں کی، متقین کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. اور یہاں کہا یؤمنون، یہ بھی آج ہی سمجھ لیں، بار بار نہیں آئے گا. یہ الفاظ تو کئی جگہ آئیں گے، یہ میں یہی مختصر کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے ایمان اردو زبان میں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ماننا. ایک ہے جاننا، میں اس چیز کو جانتا ہوں، عربی میں اس کو کہتے ہیں علم. اس کے لیے لفظ آئے گا یعلمون، وہ جانتے ہیں. جاننے سے اگلا اسٹیپ ہے پہچاننا، کہ میں جانتا بھی ہوں، جاننے کے ساتھ ساتھ نہیں جی اگلے موقع پر ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں. پہچاننے کو عربی میں کہتے ہیں معرفت، اس کے لیے لفظ آئے گا یعرفون. ایک ہے کسی چیز کو دل سے پورا تسلیم، یقین، ایمان رکھنا، ماننا. جاننا، پہچاننا اور ماننا. ماننے کو کہتے ہیں ایمان، جس سے ہے یؤمنون. یہاں یہ نہیں کہا الذین یعرفون بالغیب، الذین یعلمون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. اس لیے کہ آگے ہی آئے گا قرآن میں اہل کتاب کے بارے میں، پہچانتے تھے. کل بھی شاید میں نے عرض کیا تھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون، اب وہاں یعرفون ہے، یؤمنون نہیں ہے. پہچانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. تو اصل پہلی صفت ایمان والوں کی کیا ہے، متقین کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. تو ہم اپنے اندر اتنی یقینی بات رکھیں کہ اس سچی کتاب میں جو چیز آ جائے، جو بات آ جائے، ہمیں اسے سر تسلیم خم کے طور پر ماننا ہی ماننا ہے. پہلی صفت یہ اپنائیں. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 3 صفات تو یہ ہو گئی اس آیت میں. پہلی ایمان بالغیب، دوسری کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. یہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہاں تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ ابھی یہ ساری باتیں پچھلی آیات میں گزری ہیں اخیر میں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا. پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. قرآن میں تقریباً ہر جگہ یہاں یقیمون ہے اور اکثر جگہ اقیم الصلاۃ، وہاں بھی قائم کا لفظ ہے. پڑھنا تو ہوتا ہے ایک دن پڑھ لی، ایک دن چھوڑ دی، اللہ معاف فرمائے، ایک دن جماعت سے پڑھ لی، ایک دن انفرادی طور پہ پڑھ لی، ایک دن ساری پڑھ لی، کسی دن 2 پڑھ لی، کبھی قضا کر کے پڑھ لی، کبھی ادا پڑھ لی. یہ پڑھنا ہے، یہ قائم کرنا نہیں ہے. یہاں وہ ہے متقین، وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کے اندر تفصیل بہت ہے، مختصراً 2-3 الفاظ یہ ہیں کہ تمام نمازیں پوری پابندی کے ساتھ، اپنے اپنے وقت پر، تمام شرائط و آداب کے ساتھ پڑھنا. اب جب تمام نمازیں آ گیا تو کوئی پڑھ لی، کوئی چھوڑ دی، وہ نکل گیا. جب اپنے وقت پر آ گیا تو قضا نکل گئی. جب آپ نے کہہ دیا تمام شرائط و آداب کے ساتھ، اب مرد ہے تو اس کے لیے جماعت کا ہونا ضروری، جماعت سے کوشش کرے پڑھنے کی، تکبیر اولیٰ سے جس حد تک کوشش کر سکتا ہے. وہ ساری شرائط، ریکوائرمنٹ، اس پورے طور پر نماز پڑھنا، یہ کہتا ہے نماز کا قیام. تو دوسری صفت ان ایمان متقین کی یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. تیسری صفت کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون.
ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اس الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزقناہم، جو ہم نے ہی دیا ہے. مجھے آپ کو اللہ اگر کچھ توفیق دے رہا ہے دینے کی، تو میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ میں نے کون سے زمین کھود کے کوئی چیز نکالی ہے؟ اللہ نے دی ہے مجھے. چاہے زمین سے بھی اگر کوئی آپ نے چیز نکالی ہے، فصل وغیرہ نکل رہا ہے، تو وہ بھی دینے والا تو اللہ. تو اللہ فرما رہا ہے میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور سارا نہیں، مما کچھ. سارا تو اللہ نے مطالبہ کیا ہی نہیں. جو صاحب وسعت ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کچھ اس میں سے دے دے، اس میں سے کچھ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. 4 صفات ہو گئیں، 3 ہو گئی سوری. والذین یؤمنون بما، اچھا اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، کیونکہ بہت سی باتیں ویسی ذہن میں میرے آگے میں کر دیتا ہوں. یہاں ہے نماز قائم کرتے ہیں اور رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اس میں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ دیکھیں، انسان کی 2 بنیادی انسان کی حالتیں ہیں. ایک انسان کے اندر جان ہے، ایک مال ہے. یہ دونوں ہی انسان کو عزیز ہوتی ہیں. تو جانی عبادت میں سب سے بنیادی کیا ہے؟ نماز. اور مالی عبادت میں سب سے بنیادی کیا ہے؟ خرچ کرنا، جو بھی خرچ کرنا. تو جان کی بھی اندر پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جانی عبادت میں ساری آ گئیں، اور مالی عبادت بھی. نمبر 4 کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. چوتھی صفت المتقین کی یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہاں بھی ایمان کا لفظ ہے، یعنی صرف جانتے نہیں ہیں، جانتے تو وہ بھی تھے، مانتے ہیں. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو مانتے ہیں. اور یاد رکھیں اس آیت کے اندر قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گئی، اس لیے کہ حدیث بھی در حقیقت جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہی ہے. آگے آپ نے کئی جگہ آیات میں تفصیل آئے گی، اور وہاں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آخر کے اندر آتا ہے سورہ خال میں طور میں، سورہ بطور کے اندر ہے بالکل، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. تو جو چیز بھی نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، چاہے وہ قرآن ہے یا احادیث ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل کیا گیا ہے نا، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہاں بس آخری بات سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ کون بچے ہیں، کون ہے بیٹھے ہوئے یہاں، بول کون، آوازیں آ رہی؟ اچھا وہ کیا چیز ہے وہ سمجھ لیں. پچھلی آیت میں بھی تھا کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی تھی، یہ قرآن بھی آ گیا تھا، وہ بھی آ گیا تھا. آگے پھر کہا گیا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں. اس کی وجہ بعد مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو 2 قسم کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایک تو تھے اہل کتاب جو سابقہ نبیوں کو بھی مانے ہوئے تھے، اور ایک تھے اہل کتاب نہیں تھے، مشرکین تھے. مکے کے اندر ساری تقریباً وہ تھے. تو مشرکین تو اہل علم ہے ہی نہیں، اہل کتاب ہی نہیں ہے، انہیں تو علم ہے ہی نہیں پچھلی کتابوں کا. ان کے بارے میں تو یہی تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غیب آیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن کر ایمان لے آئے. لیکن جو اہل کتاب تھے ان کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس پہ بھی مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی مانتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر بھی ہے. یہ دوہرا اجر اس لیے ہے کہ سابقہ امتوں پر جو کتابیں ہیں اہل کتاب ان کو بھی مانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مانا. اور اسی سے بعد حضرات نے ختم نبوت کی دلیل بھی لکھی ہے. یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت بھی، اور اس طرح کے مضمون کی قرآن میں کئی جگہ آیات ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں انبیاء پر ان پر بھی ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لائے. اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آگے کوئی نبی ہوتا تو یہ بھی ہوتا کہ آپ کے بعد جو اترے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے. لیکن آپ کے بعد ہے ہی کوئی نہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بس سابقہ کتابوں پر اور اس کتاب پر ہم بھی اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں سابقہ کتابوں پر، وہ اسی صورت کے آخر میں آئے گا. اور آخری صفت یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہاں بھی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آخرت کو الگ سے کیوں بیان کیے؟ بھئی جب کہہ دیا یؤمنون بالغیب
اور ابھی میں نے عرض کیا غیب، کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو ماننا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب آخرت کے بارے میں اطلاعات آئیں تو بس غیب کے اندر آ گیا تھا۔ آخرت کو الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو نیک اعمال پر ابھارنے والی جو چیز ہے نا، برائی سے بچنے والی اور نیک اعمال کو ابھارنے والی، اس میں سب سے بنیادی چیز ہے آخرت کا تصور، جزا اور سزا کا تصور اور یقین۔ یہ جتنا یقین پختہ ہوگا کہ میں نے کل اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا زیادہ گناہوں سے انسان بچے گا اور نیکی کی طرف شوق رکھے گا۔ جتنا آخرت کی طرف سے سوچ کمزور پڑتی چلی جائے گی، یہ شیطانی راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو 5 یہ صفات جن کے اندر آ گئیں، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کر دیا، اعلان کر دیا، اولئک، یہی لوگ ہیں، کون سے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ لوگ ہیں علی ھدی، ہدایت پر۔ ہم نے ہدایت کے اپنے راستے رکھے میں، اصل ہدایت پر یہ ہیں۔ اچھا یہاں بھی وہی ہے، ہدایت پر اگر ہیں تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت بھی رب کی طرف سے ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ یہی ہدایت پر ہیں ان کے رب کی جانب سے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے۔ ہم نے کامیابی ناکامی کے ایک دائرے اپنی سوچ سے رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے جو ہمیں دائرہ بتایا ہے کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں، وہ یہ ہیں جن کے اندر 5 صفات ہیں، جو اس سچی کتاب کو مانتے ہیں، یہ متقین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ ترجمہ پھر رہ گیا، کل بھی میں سوچ رہا تھا کہ شروع میں کریں گے، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، بن دیکھی چیزوں پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما، اور ان چیزوں میں سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دی ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء پر۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ پورا یقین رکھتے ہیں، یہ ہیں متقین۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی جانب سے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ، یہ جو متقین کی صفات آج ہم نے پڑھی سنی ہے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کی اس مجلس میں بیٹھنے کو، سننے کو یا اللہ محض اپنی رضا کا اس کو ذریعہ بنا۔ نام و نمود سے، ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہماری نیتوں میں، ہمارے بیٹھنے میں خلوص عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔